نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، انسانی معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ جو معاشرے کو کمزور کرتی ہیں، کھوکھلا کرتی ہیں۔ تو کچھ برائیاں اور کچھ بیماریاں معاشرے کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ساتھ ساتھ دیگر کئی برائیوں کو جنم دیتی رہتی ہیں۔ ایک برائی دوسری برائی کا سبب بنتی ہے اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح معاشرے کی بنیادی کچھ بیماریوں اور برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اور بیماری تکلف ہے، بناوٹ ہے، دکھلاوا ہے، اور اسی عنوان پر گزشتہ جمعے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اس تکلف کی برائیاں، اس کے برے اثرات، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے نجات حاصل کرنا اور اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے ایک پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور ایک پرسکون اور کامیاب معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے۔ تو تکلف، بناوٹ، دکھلاوا، یا یوں کہیں کہ ضرورت سے زیادہ رسمی رویہ اختیار کرنا، یہ کسی بھی طرح سے دین اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ برائی ہے کہ جو ایک انسان کی دنیا بھی مشکل بنا دیتی ہے اور اس کا دین اور آخرت بھی اس کے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اس تکلف سے، اس بناوٹ کی بیماری سے، اس برائی سے اجتناب کرنا اور اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہی تکلف جب بڑھتا ہے تو پھر یہ اپنے ساتھ بہت ساری اور برائیوں کو بھی ان کے ہونے کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ تکلف کی وجہ سے انسان کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے انسان ضرورت سے زیادہ رسمی رویہ اختیار کرتا ہے، بناوٹ کا اظہار کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے میری عزت بن جائے، ناک اونچی رہے۔ تو یہ دکھلاوا اور ریاکاری بھی
تکلف کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ پھر جب کوئی شخص تکلف اختیار کرتا ہے اور مصنوعی طور پر کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یقیناً پھر اس کے لیے اس پر معاشی بوجھ بھی پڑتا ہے۔ بعض اوقات اسے تکلفات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے جو کہ معاشی طور پر اس کو دباؤ کا شکار کر دیتا ہے۔ پھر تکلف کرنے والا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور اسی سے آگے چل کے پھر منافقت بھی رویے میں آتی جاتی ہے۔ تو یہ تکلف جھوٹ منافقت کا بھی باعث بنتا ہے۔ اور پھر تکلف سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپس کے رشتے اور آپس کے جو تعلقات ہیں، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، اس میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تکلف کی وجہ سے رشتوں میں دوری اور آپس کی بے تکلفی اور محبت، اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح تکلف اختیار کرنے والا اسراف بھی کرتا ہے، فضول خرچی کا بھی مرتکب ہوتا ہے کہ وہ تکلف پورا کرنے کی فکر میں وہ شخص پھر ضرورت سے زیادہ مال بھی خرچ کرتا ہے اور اسراف کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ ممنوع بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے شریعت میں۔ اور پھر ایک بہت بڑا نقصان تکلف کرنے والے کے لیے یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے اور بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ہر وقت کی ٹینشن اس کے ذہن پہ سوار رہتی ہے۔ تو ذہنی تناؤ اور بے سکونی کا شکار ہونے کا سبب بھی یہی تکلف ہے، اس لیے اس تکلف سے نجات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ ایک بیماری، یہ ایک برائی متعدد گناہوں، بیماریوں اور امراض کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اس موذی مرض سے، اس معاشرتی بیماری سے اور اس معاشرتی برائی سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ طبیعتاً، فطرتاً وہ تکلف نہیں چاہتے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن کسی دباؤ کی وجہ سے یا دکھاوے کے لیے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ پھر ان تکلفات کو اختیار کرتے ہیں اور انہیں پورا کرتے کرتے ان کی صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں، ان کا مال لگتا ہے اور زندگی کے قیمتی لمحات اس فضول کام کو پورا کرتے کرتے ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر تکلف سے بچنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہو۔ کسی بھی کام میں انتہا پہ چلے جانا اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کسی کام میں ملوث کر دینا، یہ بھی تکلف کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے میانہ روی کا درس دیا گیا کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے، نہ کسی ایک انتہا پہ نہ کسی دوسری انتہا پہ، بلکہ میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، آپس کا لین دین ہو، تعلقات ہوں، ان سب میں میانہ روی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عافیت بھی عطا کرتے ہیں، سکون بھی عطا کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل سے، تکلفات سے ایسا شخص بچ جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سادگی اختیار کرنا، اور سادگی کا ہی درس ہمارا دین بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھی جائے اگر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سادگی کا، تواضع کا، انکساری کا درس ملے گا۔ تو سادگی اختیار کرنا خود بخود تکلفات سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی تکلف اور سادگی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر تکلف ہوگا تو سادگی نہیں رہ سکتی،
اور اگر سادگی اختیار کی جائے گی تو پھر تکلفات خود بخود اس سے چلے جائیں گے۔ پھر تکلف اختیار کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ رسم و رواج پورا کرنے کی فکر میں ہم لگے رہتے ہیں، اور اس فکر سے ہم اس فکر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے۔ تو لوگوں کے کہنے اور لوگوں کی باتیں کرنے اور رسم و رواج کو پورا کرتے کرتے اگر ہمیں تکلفات سے کام لینا پڑے، اگر ہمیں بناوٹ اور دکھلاوا کرنا پڑے، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر وہ رسم، ہر وہ رواج، ہر وہ چیز چھوڑ دینا چاہیے کہ جس میں کسی بھی قسم کا تکلف حائل ہوتا ہو اور اس کو اختیار کرنے میں کسی بھی قسم کی بناوٹ یا دکھلاوا کرنا پڑے۔ ریاکاری سے بھی منع کیا گیا، دکھلاوے سے منع کیا گیا، اور رسم و رواج کو اپنانے کی بجائے سنتوں کو اپنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھنا، یہ ہمیں زندگی میں سکون بھی دے گا اور بہت ساری مشکلات سے، تکلفات سے ہم بچ جائیں گے۔ پھر تکلف سے بچنے کی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، حل ہے، اور وہ ہے قناعت اختیار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر صابر اور شاکر رہنا۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اسے قناعت کہتے ہیں۔ اور قناعت کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہی القناعت فالزمها تکن ملکا لو لم یکن فیہا الا راحت البدن، کہ یہ قناعت ہے، ہی القناعت فالزمها، اسے لازم پکڑو، اس قناعت کو لازم اختیار کرو، تکن ملکن، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم مالدار ہو جاؤ گے، تم اپنے اختیار سے سب کچھ کرنے والے ہو جاؤ گے، تمہیں بادشاہت عطا ہو جائے گی۔ لو لم یکن فیہا الا راحت البدنی، چاہے اس میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو سوائے راحت بدن کے، تمہارے بدن کو راحت ہو، تمہیں سکون مل جائے گا، تو یہ تمہارے لیے ایسا ہے کہ جیسے تمہیں دنیا کی ساری بادشاہت مل گئی۔ تو قناعت اختیار کر لو، قناعت کو لازم پکڑ لو، تم بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے، اور اگر تمہیں اور کچھ نہ بھی ملا تو راحت بدن ملے گی، سکون ملے گا، زندگی تمہاری آسان ہو جائے گی، حیات طیبہ تمہیں عطا ہو جائے گی۔ اس لیے قناعت اختیار کرو۔ اور پھر تکلف سے بچنے کا ایک اور بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہو جائے، اور اپنے آپ کو یہ باور کرایا جائے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے اور خوب واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو میں تکلف اختیار کر کے بناوٹ سے، دکھلاوے سے جو روپ اختیار کروں گا تو وہ میں اللہ سے تو چھپا نہیں سکتا، اللہ کو تو سب حقیقت کا پتہ ہے، اس لیے اللہ سے چھپایا کچھ نہیں جا سکتا، تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہٰذا مجھے کسی بھی طرح سے جھوٹ کا اور بناوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور ایک جگہ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ خیال آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اس کو نظر انداز کر کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اسے سب علم ہے، تم اس سے کسی چیز کو نہیں چھپا سکتے۔ اور پھر تکلف اختیار کر کے خود کو بہتر سمجھنا، اس کے بجائے عبادات کو اختیار کرو تاکہ اللہ رب العزت کا تمہیں قرب حاصل ہو، اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہو اور حیات طیبہ حاصل ہو۔
ایسی زندگی حاصل ہو کہ جس میں سکون ہو، جس میں عافیت ہو، جس میں برکت ہو، وہ حیات طیبہ تمہیں حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم عبادت گزار ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے حکموں کی بجا آوری کرنے والے ہو۔ اس دنیا کو دکھانے کے لیے، اس دنیا کے شوق میں، اس دنیا کے حصول میں، اس دنیا کے عہدے حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیا کی لالچ میں تم جو تکلفات اختیار تم نے کر رکھے ہیں ان سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، پوری دنیا کے خزانے تمہارے پاس ہیں، سب مال و دولت تمہارے پاس ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ سب کا سب ختم ہو جانے والا ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ تو تم اگر دنیا ساری حاصل کر بھی لوگے، اس دنیا کے پیچھے لگ کے اس دنیا کا سارا مال بھی جمع کر لوگے، ساری سہولتیں جمع کر لوگے، سب کچھ حاصل کر لوگے، لیکن یہ یاد رکھو ما عندکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جانے والا ہے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، یہ سب لٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی حکم کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرو۔ یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، یہ تمہیں دنیا میں بھی نفع دیں گی، یہ تمہیں آخرت میں بھی کام آئیں گی، لیکن جو دنیا کے پیچھے تم لگ چکے ہو، یہ اگر تم حاصل کر بھی لو تو یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور صبر کرنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں مشکلات اٹھانے والوں کو، مصائب کو سہنے والوں کو، آزمائشوں کا شکار ہونے والوں کو، صابرین کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس نیک عمل کی بدولت کی جو کچھ وہ کرتے رہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، ایمان والا ہو، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ضرور بضرور ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایسی زندگی دیں گے کہ جس میں برکت بھی ہوگی اور جس میں اسے سکون بھی حاصل ہوگا اور کسی قسم کی اس کو تنگی اور مشکل نہیں پیش آئے گی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور اسے ایسی زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، جو پاکیزہ زندگی ہوگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے اس کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو پس جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم، شیطان سے مردود سے پناہ مانگو، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اور چونکہ قرآن سب نیکیوں کی ابتدا ہے اور سارے نیک احکامات قرآن ہی سے جاری ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی نیک کام کرو، جو بھی اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ کا نام لے کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور اس عمل کو قبول بھی کرے گا، اور شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ جب شیطان سے حفاظت ہو جائے گی تو پھر یہ تکلفات، پھر یہ بناوٹ، پھر یہ ریاکاری، اور پھر یہ فضول خرچی، اور پھر یہ جھوٹ اور منافقت، پھر تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور وہ سب کام تمہارے بنا دے گا، اور ان مسائل سے، ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے، ان معاشرتی برائیوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تکلف سے محفوظ رکھے اور ان بناوٹی باتوں سے اور ضرورت سے زیادہ جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد رکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور بعض اوقات دینی اعتبار سے بھی ہم تکلفات کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تکلفات سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے،
ہمیں وہ ہمت اور حوصلہ عطا ہو کہ ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ کے حکم کو ترجیح دیں، اس کو پہلے رکھیں، اور دنیا کیا کہے گی، شیطان کیسے راضی ہوتا ہے اور دنیا کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، ان کاموں کو ہم نظر انداز کریں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، تو ان بیماریوں سے ہماری جان انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ دوسری بات کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی بے راہ روی کا شکار ہونا ہے، جس میں خصوصی طور پر ہماری نوجوان نسل مبتلا ہے، اور نوجوانوں کے بے راہ روی کا شکار ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے بڑوں کا ان کی طرف ضرورت کے مطابق توجہ نہ دینا ہے، اولاد کی طرف توجہ نہ دینا، اولاد سے والدین کا فاصلہ زیادہ ہونا، اور والدین کی آپس کی رنجشیں، آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، گھر کا ماحول، اس گھر کے ماحول کا خراب ہونا، ماحول کا بگڑا ہوا ہونا، اور ان نوجوانوں کا بری صحبت اختیار کرنا، اور لادینی، بے دینی، دین سے دور ہونا، دینی احکامات پر عمل نہ کرنا، سنت سے دور ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رائے کا احترام نہ کرنا، ایک دوسرے کی بات نہ سننا، کسی کی رائے کا احترام نہ کرنا، اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا، یہ بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کو مشکل کر دینا، پھر وہی تکلف والی بات ہے کہ ہم نے تکلفات ایسے اختیار کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی ہم نے اپنی مشکل کر رکھی ہے۔ شادی جو ایک آسان کام تھا، ایک آسان سنت تھی، اسے ہم نے مشکل بنا دیا۔ نکاح ایک آسان سنت ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا، تو بہت سارے دینی احکامات اور بہت سارے اعمال کہ جو بڑی آسانی سے، بڑی سادگی سے، بڑے آرام سے ان کا انجام دینا آسان تھا، لیکن ہم نے تکلفات کی وجہ سے، اور دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے بہت ساری رسمیں اپنے اوپر لازم کر لیں، بہت سارے کاموں کو ہم نے مشکل بنا دیا، اور ایسا مشکل بنا دیا کہ پھر حرام کاری آسان ہو گئی، نکاح مشکل ہو گیا، حرام رستہ اختیار کرنا، ناجائز تعلقات رکھنا آسان ہو گیا، شادی اختیار کرنا مشکل ہو گیا، شادی کا حصول مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی خود کو بچانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے، ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے بھی فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آئے روز جو خبریں آتی ہیں، جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، عدالتوں میں جا کر نکاح کیے جاتے ہیں، گھروں سے بھاگ کر نکاح کرنے کی شرح بہت خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے کبھی کبھار کہیں کوئی واقعہ سننے کو ملتا تھا، اب آئے روز اس قسم کے واقعات، ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ یہ ساری باتیں، اس کی وجوہات صرف ان نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی قصوروار ہیں، لیکن معاشرہ بھی قصوروار ہے، والدین بھی قصوروار ہیں، بزرگ بھی قصوروار ہیں کہ جنہوں نے توجہ نہ دی، جنہوں نے اولادوں کو اپنے قریب نہ کیا، ان کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھا، ان کی رائے کا احترام نہ کیا، اور تکلفات اختیار کر کے آسان معاملات کو مشکل بنا دیا، تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور حج کے لیے لوگ ابھی سے روانگی بھی شروع ہو چکی ہے، فلائٹیں چل پڑی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ حج کے ایام ہیں، اور حج اللہ رب العزت کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں، فضائل ہیں، اور حج فرض ہونے کے بعد ترک کرنے پر بھی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے
جو آنے جانے کا جس کے پاس گنجائش ہو، استطاعت رکھتا ہو، سفر کر سکتا ہو، مالدار ہو، تو اس پر حج فرض کیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جو انکار کرے گا، جو اللہ کا حکم پورا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر جہان والوں سے غنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ گناہوں سے پاک اور مخلصانہ حج۔ مقبول حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو۔ پے در پے یعنی بار بار عمرہ بھی کرو، حج بھی کرو، یہ سفر اختیار کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ تو بس جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اگر وہ ان سے مغفرت مانگیں تو ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور حج اگر نہیں کریں گے، حج پر نہیں جائیں گے، تو اس پر وعیدیں بھی ارشاد فرمائی گئیں کہ جو شخص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اب دیکھیں، نماز نہ پڑھنے کو مشرکین کا عمل قرار دیا، اور حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنے والے کو یہود و نصارہ کا عمل قرار دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا نماز چھوڑنا یہ مشرکین والا عمل ہے، مشرک نہ بنو، نماز قائم کرو۔ اور اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ حج فرض ہو گیا، حج کی استطاعت ہے، پھر بھی حج پہ نہیں جا رہا اور کسی غیر معقول عذر کی بنا پر گھر میں بیٹھا ہے اور حج ادا نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہود اور نصارہ والا عمل ہے اس کا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ حج بہت اہم فریضہ ہے اور اس کے بہت سارے فضائل وارد ہیں، اور حج نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں بھی وارد ہیں، لیکن یہ حج بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ادائیگی کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، معاشرے کے اندر وہ باتیں ان پر یقین کیا جاتا ہے جو سب کے سب من گھڑت عذر ہیں، جن کی اصل کوئی نہیں ہے، ان اعذار کی بنا پر وہ عذر اختیار کر کے حج سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ عذر کیا ہیں اور ان میں سے کون سا عذر معقول ہے اور کون سے غیر معقول عذر ہیں، اس عنوان پر انشاءاللہ اور دیگر حج کے فضائل اور ضروری احکامات کے حوالے سے آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ، زیارت بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حج کا اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا سفر کرنے کا شوق پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ وسائل اور وہ سہولتیں عطا فرمائے کہ ہم وہاں جا سکیں۔ دعا کرنے سے اور اللہ سے مانگنے سے اور دل میں سچی طلب رکھنے سے اللہ تعالی سفر بھی کرواتے ہیں، اپنے گھر کی حاضری بھی کرواتے ہیں، اور جس کے دل میں طلب نہ ہو، جس کے دل میں خواہش نہ ہو، جس کے دل میں تڑپ نہ ہو، اور جو اللہ سے نہ مانگتا ہو، تو پھر واللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہان والوں سے غنی ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو پھر حج پہ نہیں جاتا، حج کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے، جہان والوں سے غنی ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ وسائل بھی عطا فرمائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حج مقبول، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حج اللہ تعالیٰ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کرنے کے بعد انسان ایسا مقبول ہوتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح حج کرنے والا اور حج مقبول سے واپس لوٹنے والا وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دینی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔